مریم کے پاس جنت سے میوے آتے ہیں ان پہ تہمت لگا دی. جب حضرت مریم کو نہیں چھوڑا, ہاں جب حضرت پیغمبر یوسف کو نہیں چھوڑا, تو تم کیا سمجھتے ہو لوگوں کی کبھی پرواہ نہ کیا کرو, جو کام کرو وہ پروردگار کی رضا, امام زمانہ کی رضا. صلوات پڑھیں. اب کافی مسئلہ یہ صاف ہو گیا, لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ ہم نے ایک مجلس پڑھی پاکستان میں کھارادر میں, یہ ریاکاری پر. اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اچھا ہوا, دو مومن بچے آئے, کہا مولانا آپ کی مجلس کے بعد ہم نے نماز مستحب پڑھنا چھوڑ دی. میں نے کہا یہ تو الٹا کام ہو گیا. وہ بھائی کیوں چھوڑ دی؟ کیونکہ مولانا کوئی مستحب پڑھتا نہیں تھا, تو جب ہم پڑھتے تو لوگ ہمیں دیکھتے تھے, ہم نے سمجھا یہ ریاکاری ہو گئی. صلوات پڑھی محمد. اللہ مظاہری کہتے ہیں کہ جب تم عالم بنتے ہو تو تمہارا نفس بھی عالم بنتا ہے, تو وہ انہی دلیلوں سے آپ کو بھٹکائے گا. بابا اگر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے یہ ریاکاری نہیں ہے, آپ اپنی نیت کو درست کریں. نیت کو درست کرنا ہے. پوری دنیا دیکھے آپ نماز پڑھیں, پوری دنیا نہ دیکھے آپ عبادت کریں. دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی نیت. اب مسئلہ یہ ہے کہ ریاکاری کو ختم کیسے کریں. اب دیکھیے ریاکاری, اگر ساری دنیا کے لوگ آپ کے مرید بن جائیں, ہاں آپ کے خادم بن جائیں, آپ کے پاؤں چومنے لگیں, تو کیا یہ سارے لوگ قبر میں میرے یا آپ کو ایک چھوٹے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ تو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. اور قیامت کے دن جب وہ ہماری اصل صورت دیکھیں گے کہ یہ تو ریاکار ہے, تو قرآن کی آیت ہے کہ مرید پیروں پہ لعنت کریں گے, پیر مریدوں پہ صلوات کریں گے. تو قیامت میں تو انسان صورت سے پہچانا جاتا ہے نا, تو پھر فائدہ کیا؟ جو آج ہاتھ چوم رہا ہے قیامت کے دن لعنت کرے گا. وہ ایک چھوٹے عذاب سے بچائے گا نہیں. تو عمل کرو تو اللہ کے لیے کرو, نہ کہ پبلک کے لیے. صلوات پڑھیں محمد. یہ تو عبادت کی بحث ہوئی, لیکن دنیا سے اگر ریاکاری ختم ہو جائے تو ایک انسان فقیر نہ رہے. حقیقت بتا, ہمارے پاکستان میں شادیوں پہ کتنی ریاکاری. 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹی کی شادی کی ہے, کتنا خرچ ہوا ہے؟ 25 لاکھ روپے. 25 لاکھ میں کتنے غریبوں کی شادی ہو جائے گی؟ صرف ریاکاری. یعنی اس قدر لوگ ریاکاری میں مبتلا. ہاں اگر ریاکاری ختم ہو جائے, یقین جانیے دنیا سے فخر ختم ہو جائے. سب ریاکاری. ہم انگلینڈ میں تھے, وہ ہمارے ایک دوست تھے, ان کے پاس رولز رائس گاڑی تھی. یہ 84 کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں 50-70 ہزار پاؤنڈ کی. اور میرے پاس ایک کھٹارا قسم کی گاڑی تھی. ہم جا رہے تھے مجلس میں, تو میرے پاس میرے 1200 پاؤنڈ والی گاڑی تھی. تو میں پہلے ممبر کا پہنچ گیا. میں نے کہا یار تم نے یہ 70,000 پاؤنڈ کی گاڑی کیوں لی ہے؟ میری گاڑی تو آپ سے پہلے پہنچ گئی. کہا مولانا آپ کی تو انشورنس بھی نہیں ہے, میں تو آہستہ آہستہ آ رہا تھا, وہ ٹکرا نہ جائے. صلوات پڑھی محمد. یہ سارا یہ ریاکاری ہے نا, اس میں پریسٹیج بنتا ہے. ہم ریاکاری اسی کا نام. 70,000 پاؤنڈ کی گاڑی لے کے بیٹھے. اسی طرح سے ایک مومن کے گھر میں, مومن کی بات کر رہا ہوں جناب, اس نے جو اپنا باتھ روم کا ٹب بنایا تھا نا, وہ فیروزہ, یہ فیروزہ ایک چھوٹا سا جو ہے یہ $100 کا ہوتا ہے. پورا ٹب جو ہے اس نے فیروزہ کا بنایا ہوا تھا. بھی مومن کتنے لاکھوں کا ہوگا وہ فیروز. بھائی یہ تم فیروزے کے ٹب میں نہانے سے کیا تم بھی فیروزے بن جاؤ گے؟ صلوات پڑھی محمد. کتنی
ریاکاری. ہاں اگر ریاکاری ختم ہو جائے تو فقر ختم ہو جائے. گھروں میں ریاکاری. نبی پاک کو ایک مسلمان نے دعوت دی, اصحاب بھی ساتھ ہیں, اور اس نے جو بھی جگایا تھا اتنا شوشا, اتنا ڈرائنگ روم میں نہیں جانا, کیا کیا چیزیں تھی اس زمانے کی, سونے کی, چاندی کی. نبی پاک قدم رکھنا چاہتے تھے, جبریل نے کہا رک جائیے. سارے اصحاب رک گئے اور پوری ہر چیزیں دعوت لگی ہوئی ہے دسترخوان. جبریل نے کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے اس گھر میں جانے سے جو ریاکاری کا گھر. نبی پاک نے کہا میں نہیں آ سکتا. قبلہ یہ سب دعوت آپ کے بندوبست. کہا یہ تو نے کیوں لگایا, یہ جو فانوس ہے یہ کیوں, یہ سب چیزیں جو نہ کھانے کے کام میں نہ پہننے کے کام میں, یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے, یہ ریاکاری ہے. اور پھر نبی پاک نے حدیث فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے ہیں کہ جو ریاکاری کا گھر بنائے گا قیامت کے دن وہ گھر آگ کا ہوگا اور اس کی گردن میں ڈال دیا گیا. کت قدر ریاکاری, کتنے یتیم بھوکے مر رہے ہیں مگر ہم ریاکاری سے باز نہیں آتے ہیں. عزیزان گرامی, واقعاً عبادت بھی اور کھانے میں بھی, پینے میں بھی, گھر میں بھی, گاڑی میں بھی, لباس میں بھی, ہر جگہ یہ ریاکاری ہے. اس وجہ سے یتیم بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد انشاءاللہ. دعا کرے خدا ہمارے مومنوں کو ریاکاری سے بچائے. اور الحمدللہ ایک مومنہ کو یہ قصہ سنایا کسی نے, میں نے کہا آپ تک سناؤں, کتنی اچھی سنت اس نے قائم کی. جب پوچھا کہ مہر کتنا ہو, کہا یہ 2 یتیم کی پرورش, 2 یتیم پرورش کرنا ہے تجھے. اور یہ کھوجا مومنین کبھی بھی حالوں میں ادھر ادھر نہیں, امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے اور اس سے چندہ دیا جاتا ہے, نیاز کیا جاتا ہے, اور اس سے کتنے یتیموں کا بھلا. یہ ہے سنت فاطمہ زہرا سلام انشاءاللہ. خدا ہم سب کو خلوص عطا فرمائے. ریاکاری کی لعنت سے پوری قوم اللہ کرے آزاد ہو جائے. جو کام کرے ہم خالص خدا کے لیے اور اہل بیت کے لیے. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد دس مرتبہ یا اللہ 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 او مزدرو پریشان
کی دعا قبول کرنے والے او میرے اللہ، آج تجھے اس مزدر یتیم کا واسطہ دیتے حسین ایک رات کا مہمان رہ آئندہ سال کون زندہ رہے اور یہ آزاداری ہاں میرے اللہ ہماری آزاداری کو قبول کر او میرے اللہ تجھے واسطہ ایسا درد بھرا واسطہ کہ کوئی خالی نہ جائے سب جھولیاں بھر کے جائیں او میرے اللہ تجھے واسطہ اس منظر کا ہو جب 4 برس کی بچی نے میں نے نام نہیں لیا قدیم مومنوں سمجھ گئے یہ کون یتیم بچی ہے او میرے اللہ اس 4 برس کی بچی کا جب 4 برس کی بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا کربلا میں زلزلہ آیا او میرے مظلوم بابا میرے پردیسی بابا او میرے 3 دن کے پیاسے بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے او بابا بابا کاش میری گردن کٹ جاتی بچ جاتے میرے اللہ اس معصومہ کے صدقے میں آج جتنا مجمع آیا ہے سب کو پاک کر دے 10 مرتبہ یا غفار 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 میرے اللہ ہر روز یہ مومنین ایک امید لے کر آتے ہیں ہم کس کو برسہ دے رہے ہیں امام زمانہ وارث خون حسین امام زمانہ وارث خون علی اصغر امام زمانہ وارث خون علی اکبر کہ کہیں مولا کی زیارت ہو جا نوکر اگر مولا کو نہ دیکھے کتنا بدبخت عزادار اگر امام زمانہ کی زیارت نہ کرے کس قدر بیچارہ ہے خدا ایک رات رہ گئی ہے اگر اب بھی تو نے گناہ ہمارے معاف نہیں کیے
دو راتوں میں معاف کر دے سب مل کے یا ارحم الراحمین یا ارحم یا ارحم الراحمین یا ارحم اے خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں حسین کے صدقے میں اس مجمع پہ رحم کر دے آج ہم سب کو پاک کر دے جیسے تو نے حر کو کربلا میں پاک کیا تھا ارحم الراحمین یا ارحم یا ارحم یا ارحم جس طرح پیار سے خدا کا نام لے رہے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے کہا یا اللہ خدا نے کہا لبیک یا موسیٰ جب خدا کا جواب آئے تو یہ لذت ناقابل بیان ہے بہت مزہ آیا موسیٰ پھر کہا یا رحمان کہا لبیک یا موسیٰ فرمایا کریم لبیک یا موسیٰ اللہ کے نام لیتے گئے اچانک انداز بدل فرمایا یا الہ العاصین اے گناہگاروں کے خدا نے 3 مرتبہ کا لبیک 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 موسیٰ حیران اللہ کے بڑے بڑے نام لیے میں نے 1 مرتبہ کا خدا میں نے تجھے رحمان کہا تو نے 1 مرتبہ لبیک رحیم کہا تو نے 1 مرتبہ لبیک جب میں نے کہا گناہگاروں کے رب تو نے 3 مرتبہ کا لبیک لبیک جواب سنیں گے خدا کا خدا نے کہا موسیٰ سن جو عابد ہے اس کا سرمایہ عبادت ہے جو زاہد ہے اس کا سرمایہ زہد ہے مگر گناہگاروں کا سرمایہ میں خدا غفار ہوں میرے سوا گناہگاروں کا کوئی اور سہارا نہیں ہے اسی لیے میں نے 3 مرتبہ جواب دیا یا الہ العاصین جس طرح حضرت موسیٰ نے فریاد ویسے فریاد کرے مگر فرق حضرت موسیٰ نے کسی کا واسطہ نہیں دیا تھا آپ واسطہ دیں گے جلد قبول ہو سب مل کے کہیں یا الہ العاصین بحق عباس ابن علی آج مجلس سے کوئی خالی نہ جائے عباس باب الحوائج عباس باب الحوائج مولا حسین نے کہا عباس خیمے میں جا سب کو خدا حافظ کہہ کر
ہر ایک سے خدا حافظ کہا، زوجہ کو خدا حافظ کہا، اب خدا حافظ کہنا بی بی زینب کو بڑا مشکل تھا۔ بی بی زینب کے خیمے میں آئے شہزادی خدا بی بی زینب نے فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، میری ایک بات سن کر جا۔ ادب سے عباس بیٹھ گئے، فرمایا عباس میں کوفے میں تھی، بابا علی کی حکومت تھی، ایک دن بابا مسجد سے آئے زارو قطار رو رہے تھے، کبھی بابا میرے ہاتھوں کو چوم کے روتے تھے، کبھی میرے بازوؤں کو چوم کے روتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا نے فرمایا زینب یہی کوفہ ہوگا، اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، تجھے پتھر مارے جائیں۔ میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، مگر بابا میرا فقط ایک سوال ہے، بابا دنیا میں جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی عطا کیے ہیں، اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا، اللہ نے مجھے حسین جیسا بھائی دیا۔ بابا نے رو کے کہا زینب نہ عباس رہیں گے نہ حسین۔ بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ گئی؟ فرمایا خدا حافظ عباس، میں سمجھ گئی ہوں او میرے چادر چھننے کا وقت قریب ہے، او میرے ہاتھوں میں رسیاں بہلنے کا وقت قریب ہے۔ حضرت عباس میدان میں علی کے شیر نے علی بن کر حملے کیے، فوج فرار ہو گئی، جا کے مشکیزہ بھرا، چلو میں ہاتھ میں چلو میں پانی لیا، پانی کو دیکھا، جب آپ پانی کو دیکھتے ہیں آپ کو آپ کی تصویر نظر آتی، مگر سنیں گے عباس نے کیا دیکھا؟ عباس کو اپنی تصویر نظر نہیں آئی، سکینہ کا پیاسا چہرہ نظر آیا، پانی پھینک دیا۔ 3 دن کا پیاسا دریا میں جا کر واپس پیاسا آیا، دنیا میں ایسی مثال نہیں۔ آپ ظالموں نے کہا یہ پانی حسین کے خیمے میں جو نہ جانے پائے، ایک طرف سے حملہ کیا، بعض
بازو زخمی ہوا، دوسرے بازو میں مشکیزہ سنبھالا، سب نے مل کر اس بازو کو زخمی کیا، دانتوں سے مشکیزہ سنبھالا۔ عباس نے کربلا میں 2 دعائیں مانگی، ہونٹ لے دعا مانگی، میرے اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، کسی طرح سے یہ پانی حسین کے پیاسوں تک پہنچ جائے۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی، ایک تیر آ کے مشک میں لگا، پانی بہہ گیا۔ اب عباس نے دوسری دعا مانگی، میرے اللہ تو تیری مصلحت کو جانتا ہے، اگر میری پہلی دعا قبول نہیں ہوئی میری دوسری دعا قبول کر دے۔ سنیں گے عباس کی دوسری دعا، اے خدا اگر پانی خیمے میں نہ گیا، اب میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے۔ او سکینہ انتظار میں ہے، خدا کی آواز، خدا کی آواز آئی ہوگی، عباس تیری پہلی دعا بھی رد نہیں ہوئی، یہ امتحان کا میدان ہے، تیری پہلی دعا کا اجر میں نے تجھے یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے تجھے باب الحوائج بنا دیا۔ اب جو تیرے در سے مانگے گا اسے کبھی خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ اے میرے اللہ یہ سارا مجمع تجھے باب الحوائج کا واسطہ دے رہا، آج ہم سب کے گناہ بخش دے۔ ایک مرتبہ اب زینب کی آواز آئی، حسین میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ علم کبھی بائیں جھکا کبھی دائیں جھکا، او میرے عباس کا علم گر گیا۔ حسین کی آواز آئی، بہن زینب میری کمر ٹوٹ گئی، او میرا عباس گھوڑے سے گر گیا۔ مولا حسین عباس کی لاش کے قریب آئے، عباس کا سر گود میں لیا، عباس نے فرمایا مولا بڑی زحمت کی، مولا اگر آ گئے ہیں اب میری ایک تمنا ہے۔ بولو عباس کیا تمنا ہے؟ مولا اماں نے بتایا تھا عباس جب تم پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے تو نے حسین کے چہرے کی زیارت کی تھی، مولا دل چاہتا ہے مرنے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کروں، مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے۔ مولا میرے آنکھوں کا خون صاف کر دیں تاکہ میں جی بھر کے زیارت کروں۔ سنیں گے عباس کا جملہ، کیا وفا کا مقام ہے، کیا فرمایا ہوگا؟ میرے مولا میرے آقا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت، یہ بھی زحمت
نہ دیتا تو کنگر بازو سلامت ہوتے. مولا حسین نے ابا کے دامن سے عباس کے آنکھ کا خون صاف کیا. پر عباس تیری تمنا پوری ہو گئی. جی مولا. مولا حسین فرماتے اب ایک میری بھی تمنا، وہ تیری پوری زندگی گزر گئی، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، کبھی مولا کہا، کبھی آقا کہا، کبھی امام زمانہ کہا. آج بھائی کہہ کے مجھے سینے سے لگا دے. عباس کی آواز آئی مولا آپ فاطمہ زہرا کے لال، میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا ہوں. اب مولا نے فرمایا عباس امام کی حیثیت سے تجھے حکم دے رہا ہوں، مجھے عباس کہو، مجھے بھائی کہو. ایک مرتبہ عباس کی لاش در بھی وہ مدینے کی طرف منہ کیا. مجھے معاف کرنا، وہ تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکاروں گا. مگر امام حکم دے رہے عجب نہیں غبار اٹھاؤ. کالے برگے میں ایک بی بی آئی، عباس کا سر گود میں لیا. عباس مجھے پہچانو، میں فاطمہ زہرا ہوں، مجھے اماں کہو، حسین کو بھائی کہو. تو نے وفا کی انتہا